نحمدک ونستعینک نصلی ونسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی اہم ترین آخری دو آیات 285 اور 286 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ دیکھیے آیت نمبر 285 کی طرف۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی جانب نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ یعنی جو کچھ بھی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے رسول دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، پھر دوسرے مومنین اس کو تسلیم کرتے جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ قلبی کیفیات ہی انسان کو عملی زندگی میں کردار ادا کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور ایمان قلبی کیفیت ہی کا نام ہے۔ آج کے نام نہاد مسلمان اور مومن کی بے عمل اور بودے کردار کی زندگی یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ اس میں ایمان بالکل خشک تو نہیں ہو چکا ہے، اور جب کسی درخت کی جڑیں خشک ہو جائیں تو اس کے تنے خود بخود خشک ہو جاتے ہیں، پھر پتے جھڑنے لگتے ہیں، تو ایسے درخت پر پھل اور پھول لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یاد رہے کہ ایمان انسان کی اصل جڑ ہے۔ اگر یہ خشک ہو جائے تو عملی زندگی خود بخود خشک ہو کر بودی اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اختتامی آیات میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کا رسول اور اہل ایمان ہر اس حکم اور ہدایت و رہنمائی کو جو رب کائنات کی طرف سے نازل ہوتی ہے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں دیکھیے ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ ہمارے ایمان کا بھی تذکرہ کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ جو ایمانی کیفیات و درجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں وہی ہم امتیوں کو بھی حاصل ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام سسٹم ترتیب دیا ہے کہ وہ اپنی کتابیں فرشتوں کے ذریعے اپنے رسولوں پر نازل کرتے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی ہر نازل کردہ چیز کو تسلیم کریں گے تو ضروری ہے کہ وہ اس سسٹم نظام کو بھی تسلیم کریں گے جس کے تحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی زمین کی طرف آتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ فرشتے اللہ کی کتابیں زمین کی طرف اس کے رسولوں پر لے کر آتے ہیں۔ تو ہر کوئی ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اور ان رسولوں کے بارے میں مومنین کا مزاج کیا ہونا چاہیے وہ آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے، فرما رہے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی۔ وہ کہتے ہیں مومنین کہ ہم اس اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کا انکار کر دیں، نہیں، بلکہ ہر کسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم سب پر تو ایمان رکھتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی جانب اللہ کی کتابیں تورات و انجیل نازل ہوئی ہیں، اور اس وقت لوگوں کو انہی کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ ہی کی طرف سے اللہ کی کتاب قرآن حکیم
اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ حتمی رہنمائی فائنل گائیڈنس کے طور پر نازل ہوئی۔ اب نسل انسانیت اگر اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن حکیم سے ہی حاصل ہوگی۔ تو جب اس عنوان کو دل و جان سے تسلیم کر لیا تو اگلے جذبات تو خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ وہ جذبات کیا ہیں؟ آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور انہوں نے کہا ان مومنین نے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی مومنین اسی ہدایت اور رہنمائی کے سننے اور سنانے میں مصروف رہتے ہیں، اور صرف سننے اور سنانے پر بس نہیں کرتے بلکہ پھر اسی کی اطاعت کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنی عملی زندگی انہی قوانین کے تحت گزارتے ہیں۔ اب دیکھیے ان ساری کوششوں کے باوجود ان مومنین کی اندرونی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب آپ ہمیں بخش دیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام احکام و ہدایات کو دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں، انہی کو سنتے اور سناتے بھی رہتے ہیں، اور اسی کے مطابق عمل پیرا بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی بڑا پن نہیں، بلکہ پھر بھی اپنے پروردگار سے بخشش کے اور معافی کے طلبگار رہتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد رب کائنات کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لہٰذا آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ وہیں تو دنیا میں کی گئی تمام کوششوں کے نتائج سامنے آئیں گے۔ تو اس لیے اس دنیا میں انہیں اپنی کوششوں پر کوئی تکبر نہیں ہوتا، کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا، عاجز ہی رہتے ہیں اور رب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دیجیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی مومنین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہم کیوں نہ کریں، حالانکہ انسان اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ ہی کی اطاعت کرنے کے حوالے سے ہمیں تین باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے جو ہماری ربوبیت فرما رہے ہیں، جو ہماری مادی زندگی کے لیے ہمیں چیزیں فراہم کر رہے ہیں، تو کیا ہماری زندگی گزارنے کے اصول اللہ ہمیں فراہم نہیں کریں گے؟ اور دوسری بات کہ اس کے احکام نسل انسانیت کے لیے مفید ہیں، اور اب تیسری بات کہ انسان ان احکام کو بجا لانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو آخر پھر ہمارے پاس یہی فیصلہ کرنا رہ جاتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس اللہ کی اطاعت کی۔ listen and obey، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ یعنی انسان نے دنیا میں جو کچھ کمایا، خواہ اچھے عمل ہو یا برے، سب کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابن ماجہ میں کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان معاف فرما دیا۔ اردو میں ہم اس کے لیے لفظ بھول چوک استعمال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا مومن و مسلم کی طرز زندگی یہی ہونی چاہیے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہوئے اللہ کے احکام و قوانین کے تحت ہی زندگی گزاریں، لیکن اگر بشری تقاضوں کی وجہ سے ہمیں کوئی بھول چوک ہو جائے تو اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کرنا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس خطا و نسیان بھول چوک کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی جو کڑے اور سخت قسم کے حکم
سابقہ امتوں پر، خاص طور پر بنی اسرائیل پر تھے جن کا بوجھ برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اے ہمارے رب، ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈالنا، گو کہ وہ بوجھ ان کی اپنی کرتوت کی وجہ سے تھے۔ اے اللہ، پھر بھی ہمارے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، یعنی کوئی ایسی تکلیف یا سزا جس کو ہم سہار نہ سکیں۔ اللہ، ایسے بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ واعف عنا، اور درگزر کر دیجئے ہم سے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجئے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کیجئے، انت مولانا، آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ ہمارے حامی و ناصر ہیں، مددگار ہیں۔ تو فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرمائیے کافروں کے مقابلہ میں۔ تو الحمدللہ یہاں پر سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی۔ جن طلباء اور طالبات نے پوری توجہ اور سنجیدگی سے قرآن حکیم کے مضامین کو سمجھا، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کسی وجہ سے توجہ نہیں دے سکے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے تاکہ وہ آئندہ سورہ آل عمران سے پوری توجہ اور انہماک سے اپنے رب کا پیغام سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنت و کاوش کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔